ابن عطاش قسط نمبر 25۔ لائتس پتھر کی طرح ساکت و جامد ابو سلیم کی ہدایات سن رہا تھا۔ اسے ابو سلیم کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ واقعی قلعہ الموت جیسی جگہ جانے کے لیے اس کے پاس کچھ خصوصی مہارتوں اور نشانیوں کا ہونا ضروری تھا۔ اس نے آج تک یہ سوچا ہی نہ تھا کہ وہ قلعہ میں کس طرح داخل ہوگا۔ اتنے بڑے قلعہ میں نادرہ کے بھائی یا ابو عمیر کی بیٹی کو کیسے تلاش کرے گا؟ اب ابو سلیم کی باتیں سن کر اسے کچھ ایسی راہ سجائی دے رہی تھی جس سے اس کا قلعہ الموت میں داخلہ ممکن ہوتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابو سلیم کی بات مانے گا اور 10-15 روز یہاں قیام کرے گا۔ چنانچہ لائتس نے ایسا ہی کیا اور ابو سلیم بغدادی جیسے جید عالم کی زیر نگرانی عقائد و اعمال اور بعض دوسری چیزوں کی تربیت حاصل کرنے لگا۔ مدرسہ نظامیہ واقعی محفوظ تھا۔ ابھی تک اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ فی الحقیقت دارالسلطنت رائے میں باطنی دب کر رہتے تھے۔ کبھی کبھی کسی فدائی کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی اہم شخص قتل ہو جاتا، لیکن وہ خوف و ہراس جو اصفہان میں دیکھا گیا تھا یہاں نام کو بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں لائتس مدرسہ کے ماحول میں گھل مل سا گیا۔ اس نے ابو سلیم بغدادی کی ہدایت پر داڑھی صاف کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ باطنیوں میں داڑیاں رکھنے کا خوب رواج تھا۔ دن بھر وہ مختلف مشاغل میں یوں مصروف رہتا کہ خود کو مدرسہ کا حصہ سمجھنے لگتا۔ وہ گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی کی تربیت کے ساتھ ساتھ مختلف علوم بھی حاصل کر رہا تھا۔ مدرسہ میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی علم فلکیات کے ساتھ ظاہر کی۔ کچھ ہی دن میں لائتس کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ اسلامی دنیا کے جدید بحر العلوم میں غوطہ زن ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ قلعہ الموت سے کامیاب واپسی کے بعد وہ مدرسہ نظامیہ میں باقاعدہ طور پر داخل ہو کر علم فلکیات اور علم ریاضی کی تعلیم حاصل کرے گا۔ جب سے وہ بامیان میں وارد ہوا تھا تب سے لے کر اب تک اسے پہلی مرتبہ مسلمان پسند آنے لگے تھے، وگرنہ اس سے پہلے باطنی اور مسلمانوں کی مجموعی حالات دیکھ کر وہ اسلامی تعلیمات سے مایوس ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے تو اسے بھول ہی چکا تھا کہ وہ آخر کس مقصد کے تحت بامیان سے روانہ ہوا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد سے اب تک اسے یوں لگتا تھا جیسے تقدیر نے سب مشکلات اس پر شاید اس لیے ڈالی ہوگی کہ اس کے دل میں مسلمان سائنسدانوں، ریاضی دانوں اور علماء دین کے علوم کی قدر پیدا ہو سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا کے علوم دنیا کے جدید ترین علوم تھے۔ یہی زمانہ تھا جب اندلس کے بازار رونق میں ابن طفیل، ابن رشد جیسے فلسفی گھوما کرتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب بغداد کے جامعہ نظامیہ میں ابو حامد، امام غزالی جیسے عظیم مفکر موجود تھے۔ پورے عالم میں 4 دانگ اسلامی سائنس کی اور طب کی ترقی کا چرچا تھا۔ رہ کے بانورک مدرسہ میں لائتس لامتو جیسے گم ہو کر رہ گیا۔ ہر رات جب وہ ابو سلیم کے ساتھ ان کے کمرے میں موجود ہوتا تو اپنی سچی خوشی اور تجسس کا اعتراف کرتا۔ ابو سلیم اسے ہر رات باطنیوں کے خفیہ عقائد بھی پڑھاتے اور ساتھ کے ساتھ لائتس کے دل میں اٹھنے والے طرح طرح کے اشکالات اور علمی سوالات کے جواب بھی دیتے۔ ایک رات لائتس نے عجیب سا سوال کر دیا: شیخ مکرم، مہاتما بدھ راج محل میں پیدا ہوئے، لیکن جب انہیں سچائی کا پتہ چلا تو وہ جنگل کی طرف نکل گئے، جبکہ محمد بن عبداللہ کو بھی جب سجائی کی طلب ہوئی تو آپ جنگل کی طرف یعنی غار ہیرا کی طرف چل دیے۔ کیا اس مماثلت کی وجہ سے ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ دونوں مذاہب کے بانی ایک ہی حقیقت کی تلاش میں تھے، چنانچہ برابر مرتبہ رکھتے ہیں؟ ابو سلیم کے ابروئے خاص عارفانہ انداز میں اچکے وہ زیر لب مسکرائے
اور بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا، نہیں، دونوں بانیان مذہب ہم مرتبہ نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مہاتما بدھ نے جب حقیقتوں کو پا لیا تو اس میں ایسے کھوئے کہ پھر نکل نہ سکے، حتیٰ کہ خود بھی گم ہو گئے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو پا کر بھی مسکراتے رہے، اور جو حقیقت انہوں نے پائی اسے اپنے دل میں بسائے، پھر سے انسانی معاشرے کی طرف لوٹ آئے تاکہ اس علم کا اظہار عامت الناس کے سامنے کر سکے، جس سے انسانوں کا بہترین معاشرہ تشکیل پائے اور دنیا کے دکھ، درد اور آلام و مصائب کم ہوں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ مہاتما بدھ کا مقصد بھی دنیا کے آلام و مصائب سے نجات تھا۔ میں کہتا ہوں وہ مقام فنا پر کھو گئے۔ میرے عزیز، اصل مقصد بہتر انسانی معاشرے کا قیام تھا جو مہاتما بدھ سے رہ گیا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا عرفان ملا، گویا حقیقت نظر آئی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا کہ اے میرے پیغمبر، جاؤ اور انسانی معاشرے میں جا کر اس حقیقت کا پرچار کرو۔ مہاتما بدھ تو نروان حاصل کرتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ میری نظر میں تو یہ خود غرضی ہے، یعنی حقیقت کا عرفان حاصل کرنا صرف اپنے لیے۔ تم نے یہ بات نہیں سنی کہ ایک شخص فلک الافلاک پر جا کر وہاں کی لذتوں میں گم ہو جانا چاہتا ہے؟ بالکل ایسا ہی کیا تھا مہاتما بدھ نے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا۔ آپ فلک الافلاک پر گئے، اس اللہ سے ملے جسے تم ایشور کہتے ہو، لیکن واپس زمین پر لوٹ آئے، محض اس لیے کہ وہی حقیقت جو معراج میں دیکھی باقی انسانوں کو بتا کر انہیں بھی ایک امت کی صورت میں یکجا کیا جا سکے۔ لائتس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابو سلیم بغدادی کا جواب سن رہا تھا۔ وہ بے حد حیران تھا کہ ابو سلیم نے کتنے کمال کے ساتھ دونوں بانیان مذاہب کا موازنہ کیا تھا، لیکن شاید ابھی تک اس کی پوری طرح تشفی نہ ہوئی تھی۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ کی بات سے تو یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مہاتما بدھ بھی کامیاب رہے، لیکن ایک مخصوص مقام پر جا کر وہیں کھو گئے، جبکہ محمد بن عبداللہ نے اس مقام پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس سے بھی بلند مقام کی طرف ترقی کر گئے۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے ترقی اس طرح کی کہ اس دنیا کے دکھ، درد، آلام میں واپس لوٹ آئے۔ معاف کیجئے گا شیخ مکرم، مجھے تو یہ بات متضاد لگتی ہے۔ جب وہ مہاتما بدھ سے بڑا روحانی مقام پا گئے تو پھر اس مادی اور ناپسندیدہ دنیا میں واپس کیوں لوٹ آئے؟ کیا اس بات میں تناقض نہیں؟ ابو سلیم حسب عادت مسکرا رہے تھے، کہنے لگے، تم شاید میری بات سمجھے نہیں۔ روحانی مقام یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں گھس جائیں، وہاں رہ کر تو ہم ارتقا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مقام پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مشکلات کا سامنا کریں جو اس کے راستے میں آتی ہیں۔ وہ مشکلات چاہے دکھ، درد کا باعث ہوں، چاہے قید و صعوبت کا، وہ مشکلات بے شک جنگل میں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ مثلا سانپ بچھو کا ڈر، بھیڑی اور شیر کا ڈر، بھوت پریت یا بھوک پیاس سے مر جانے کا ڈر، یہ سب مشکلات ہیں، اور مہاتما بدھ نے یہ مشکلات محض اس لیے قبول کی تھی تاکہ وہ بڑا روحانی مرتبہ پا سکیں، الفاظ دیگر وہ نروان حاصل کر سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جنگل کے بجائے ان مشکلات کو قبول کیا جو شہر میں موجود تھی۔
جہاں بہت سے کم عقل انسان ان کے دشمن بن گئے اور ان انسانوں نے ان کے راستے میں طرح طرح کی مشکلات کھڑی کر دی۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ کس کی مشکلات زیادہ بڑی تھی، اس کی جس نے جنگل کی زندگی اختیار کی، یا اس کی جس نے شہری مشکلات کو گلے لگایا؟ دونوں کے راستے میں مشکلات تھیں، اور یہ تو طے ہے کہ پے در پہ مشکلات سہنے کے بعد ہی نروان حاصل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کے راستے میں مشکلات زیادہ تھی وہی زیادہ بڑا مقام پائے گا۔ دراصل مقام اسی کو کہتے ہیں جسے پانے کے لیے بعض کٹھن اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے۔ اس لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کے مہاتما بدھ سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ لائٹس جب سے یہاں آیا تھا آج وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اسے یکا یک اسلام کے مقابلے میں اپنا مذہب بہت چھوٹا دکھائی دینے لگا، یہاں تک کہ عظیم مہاتما بدھ کا قد و قامت بھی اس کی نظر میں اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں ایک ٹک درویش منش ابو سلیم پر جمی ہوئی تھی۔ اسے ابو سلیم کی بات میں بے حد وزن محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے اور دھیمے سے لہجے میں ایک مختصر سا سوال کیا، لیکن کوئی بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا ہونا ہی کیوں ضروری ہے؟ ابو سلیم نے اسی انداز میں جواب دیا، جب مشکلیں راستے میں آتی ہے تو انسان اسے عبور کرنے کے لیے تنگ و دو کرتا ہے۔ تم یوں سمجھو کہ درد اور مشکلات ارتقاء کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ جہان درد سے آباد ہے، برباد نہیں ہے۔ تم دیکھتے ہو مسلمان چوپایوں کو ذبح کرتے ہیں۔ چوپایوں کا ذبح ہونا بے شک چوپایوں کے لیے ایک مشکل بات ہے، لیکن پھر تم دیکھتے ہو کہ چوپائے ہمیشہ مسلمانوں کے ہاں اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ گویا ان کی نسل کو بقا ملتی ہے، یا یوں کہہ لو کہ انہیں عروج، مقام، حتیٰ کہ ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اس کے برعکس بدھ مت میں چوپایوں کو اس مشکل یعنی ذبح ہونے کے عذاب میں نہیں ڈالا جاتا۔ لیکن تم خود دیکھ لو تمہارے ملک میں ان چوپایوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ بالفاظ دیگر انہیں ارتقاء ملا، نہ عروج، نہ بقا اور نہ ہی نئی زندگی۔ اس طرح تو وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ بس اسی مثال سے سمجھو گے مشکلات کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ مہاتما بدھ کو بھی اس حقیقت کا علم تھا، چنانچہ وہ مشکلات اٹھانے کے لیے جنگل میں نکل گئے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جنگل کی نسبت شہری زندگی میں زیادہ مشکلات پائی جاتی ہیں۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشکلات اٹھائی، روئے زمین کے کسی انسان نے آج تک اتنی تکالیف کا سامنا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام بھی سب سے بلند ہے۔ یہ دراصل قانون قدرت ہے۔ جس راستے پر چل کر مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا، اسے ہم مسلمانوں میں وحدت الوجود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو سلیم بغدادی کی تقریر سن کر لائٹس کا ذہن سنسنا اٹھا۔ لائٹس کی دنیا بدل چکی تھی۔ غالباً فیصلے کی وہ گھڑی آ پہنچی تھی جب لائٹس کو اپنے ایمان کا ایک راستہ چننا تھا۔ لائٹس کی کایا پلٹ گئی۔ اس جیسے مرد آہن کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ اس نے جذبات سے معمور لہجے میں ابو سلیم بغدادی سے کہا، شیخ مکرم، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسلامی علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مسلمان بنائیے، میں آپ کا ممنون ہوں گا۔
ابو سلیم نے لائتس کی بات سنی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ارے تم کب کے مسلمان ہو چکے ہو؟ مسلمان تو تم بامیان ہی میں ہو گئے تھے۔ ہاں، البتہ رسمی طور پر تمہارا کلمہ پڑھانا باقی ہے۔ چلو پڑھو۔ لائتس مسلمان ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی تپسیاؤں اور چنوتیوں کا انجام بالآخر اس کے اسلام قبول کرنے پر ہوگا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ مدرسہ نظامیہ میں مسلمانوں کو جدید علوم میں روز افزوں ترقی پاتا دیکھ کر وہ اسلام کی حقانیت کا قائل ہو گیا۔ مدرسہ نظامیہ میں قائم علم فلکیات کے شعبہ میں اس نے بڑی عجیب و غریب دوربینیں اور آلات دیکھے تھے، اور فلکیات میں اس کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے ابو سلیم کے سامنے باقاعدہ طور پر نیشا پور جانے اور وہاں کی رست گاہ دیکھنے کا شوق ظاہر کیا تھا۔ یہ چند دن پہلے کی بات تھی۔ آج وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ آخر بامیان کی محروم نساء کا لگایا ہوا ایمان کا بیج آج جوان ہو کر ایک نوخیز پودا بن چکا تھا۔ تقریباً 15 روز اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران ابو سلیم نے فیصلہ کیا کہ لائتس قلعہ الموت جانے کے لیے ایک ایسے فدائی کا روپ دھار لے جو عرصہ ہوا کسی دور دراز کے ملک کی جانب بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا جسے اختیار کر کے لائتس قلعہ الموت کے دروازے میں داخل ہو سکتا تھا۔ لائتس کو جھوٹ موٹ کا فدائی بنانے کے لیے ابو سلیم نے ہر طرح کے انتظامات کیے۔ بہت جلد لائتس اپنی مہم پر روانہ ہونے والا تھا۔